یہ ضلع چکوال اور تلنگانگ میں جشن آزادی کے حوالے سے زبردست جو ہے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور بالکل ہر طرف جھنڈے اور قومی پرچم اور بالکل ایک ماحول جشن آزادی کا یہ بنتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ضلعی انتظامیہ نے بھی 13 اگست کو ادھر شدائے پارک میں ایک میوزیکل کنسرٹ، جس کو ملکو معروف گلوکار ہیں ملکو، تو وہ ادھر 7 بجے شام کو یہ پرفارم کریں گے، اور توقع ہے کہ یہ عوام کو خوش ہونے کا ایک یہ اچھا موقع فراہم کریں گے۔ تو ادھر چکوال پریس کلب میں بھی جشن آزادی سیمینار کی تیاریاں مکمل ہیں، اور یہ ہر سال روایتی انداز میں ادھر چکوال پریس کلب میں جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قاضی محمد اکبر چکوال چیمبر آف کامرس کے بانی ہیں، وہ صدارت کریں گے جشن آزادی سیمینار کی، اور پیپلز پارٹی ضلع چکوال کے صدر راجہ رضوان ڈنڈوت مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے چیدہ افراد کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ادھر بہرحال آج چکوال پریس کلب میں یہ پرچم کشائی کی بھی ایک سادہ سی تقریب ہوئی ہے، اور یہ پریس کلب کے اوپر قومی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو مناظر ادھر چکوال پریس کلب میں یہ قومی پرچم لہرانے کے بعد ادھر جو ساتھیوں کی تعداد موجود تھی، تو وہی یہ ادھر سارا یہ جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جشن آزادی کی تیاریاں مکمل عروج پر ہیں، اور آئندہ 2 دنوں میں بالکل پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک کی خواہ نعرے لگائے جائیں گے۔ یہ چکوال پریس کلب میں جشن آزادی کے حوالے سے یہ تیاریاں شروع ہیں، اور یہ ہر سال یہ چکوال پریس کلب کی روایت ہے کہ یہاں پر ایک سیمینار اور یوم آزادی کے اور بالکل خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کی اس جد و جہد میں حصہ لیا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تیاریاں ادھر مکمل ہو رہی ہیں۔ تو یہ 14 اگست کو یہ 11 بجے دن ادھر ہائیڈ پارک میں یہ آج ادھر پرچم ادھر نصب ہو گیا ہے، اور یہ 11 بجے دن 14 اگست کو پیر کے روز ادھر جشن آزادی سیمینار ہوگا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ایک حسب معمول ایک بھرپور جشن آزادی پروگرام ادھر جو چکوال پریس کلب میں ہر سال ایک یہ معمول کی کارروائی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ 14 اگست کو 11 بجے دن ایک بھرپور جشن آزادی سیمینار ادھر چکوال پریس کلب میں منعقد ہوگا۔ تو یہ جشن آزادی سیمینار جو چکوال پریس کلب میں منعقد ہو رہا ہے، یہ J7 مال چکوال کے تعاون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چکوال ترقیاتی سیمینار جس کا آغاز ادھر سیلز آفس J7 مال چکوال سے ہوا تھا، تو یہ اختتامی پروگرام یہ ایک خصوصی پیکج بھی J7 مال چکوال نے جشن آزادی کے حوالے سے عوام کو دیا تھا۔ تو بہرحال یہ زبردست یہ ادھر ایک جو 14 روزہ یہ ریلیف پیکج ہے، اور عوام نے بڑی بھرپور پذیرائی دی ہے J7 مال چکوال کو۔ تو یہ J7 مال چکوال میں یہ ڈائریکٹر کرنل جمشید شاہ اور ملک صفی الدین صفی نے ایک جو وہ 7-8 روز قبل جو یہ سیمینار ہوا تھا، تو ادھر جو گفتگو کیا وہ ملاحظہ کریں۔ بہت شکریہ جناب نسیم احمد عثمانی صاحب۔ خاتین و حضرات، انہوں نے عزت بخشی اور چند لمحوں کے لیے مجھے وقت دیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ ہمیشہ ہی J7 مال کی جانب سے ادب کی آبیاری کی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ 2-3 عظیم مشاعرے بھی یہاں پر منعقد ہو چکے ہیں۔ آج یہاں پر بہت ہی خوبصورت، یہ چھوٹی نہیں مگر یہ بقول عثمانی صاحب کے بہت بڑی محفل ہے۔ علی گڑھ کی مثال دے دی تو بہت بڑی مثال ہے۔ تو میں جناب کرنل جمشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرنل جمشید شاہ صاحب نے J7 کے لیے انتہائی وہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ جناب محترم راشد صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی۔ نسیم احمد عثمانی صاحب تو روح رواں ہیں اس J7 کے، اور بہت بڑا ان کا بھی ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے۔ آج راجہ مجاہد افسر خان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قاضی اکبر صاحب چیمبر کے روح رواں ہیں۔
खालिद मिर्ज़ा साहब हैं, ख्वाजा बाबर सलीम साहब हैं, जनाब जुल्फ़कार मीर साहब, अकबर मिनाज साहब, सरदार ताज लंगा साहब, माशाल्लाह बड़ी बड़ी ये चीदा चीदा जो नाम लिए हैं ये अपनी ज़ात में अंजुमन है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी महफिल यहाँ इस लिहाज से यहाँ पर मौजूद है। तो बकौल ये नसीम अहमद उस्मानी साहब के खटखटाओगे तो वो दरवाज़ा खोल देगा, खटखटाओगे तो वो दरवाज़ा खोल देगा, गिड़गिड़ाओगे तो वो मान जाएगा, गिड़गिड़ाओगे तो वो मान जाएगा, झुक जाओगे वो सर बुलंद कर देगा, झुक जाओगे वो सर बुलंद कर देगा, फैलाओगे वो झोली भर देगा, फैलाओगे वो झोली भर देगा। तुम कुछ न करो बस अपने रब के हो जाओ, वो जमाने को तुम्हारा कर देगा। ये चंद अल्फाज नसीम अहमद उस्मानी जो हमारे मारूफ दानिश्वर मुफक्कर और अजीम राइटर हैं, और मैं तो इनकी ज़ात का बड़ा मोतरफ हूँ, बहुत मोहब्बत है इनसे। तो आज राजा मुजाहिद अफसर खान साहब और काजी अकबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और इनके होते हुए यहाँ आज कोई प्लाट बच जाए या कोई दुकान बच जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। बहरहाल माशाल्लाह मौजूद है तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। राजा मुजाहिद अफसर खान साहब की नज़र एक शेर करता हूँ जो अभी ताज़ा वारदात है कि कुछ न कुछ बचाकर ज़ात के लिए रखता हूँ, कुछ भी न बचाकर मैं ज़ात के लिए रखता हूँ, जो भी रखता हूँ खैरात के लिए रखता हूँ। हमेशा इनको देखा है कि ये बांटते नजर आए हैं, मोहब्बतें भी बांटी हैं, और पैसा बांटना तो खैर इनका शुरू का ही वतीरा है। तो आज काजी अकबर साहब से भी और आपसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जैसे सेवन माल को। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। 14 अगस्त के हवाले से अपने 2 अशार के एक दिल और एक जान बने हम, एक दिल और एक जान बने हम, अपने वतन की शान बने हम, एक दिल और एक जान बने हम, अपने वतन की शान बने हम, और अपनी सफ़ी बस है ये कोशिश, रूह पाकिस्तान बने हम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। बेसिकली ये हमने प्रोग्राम रखा था एक सेमिनार के तौर पे, जिसमें हम योम पाकिस्तान की बात करें। योम पाकिस्तान में हम बहुत कुछ करते हैं और उसमें जज्बा उजागर करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो थाट प्रोसेस है किसी भी तरक्की का या आगे बढ़ने का, उसमें एक जज्बा होता है, और जज्बा किसी मिशन के लिए होता है, और मिशन को फिर एग्जीक्यूट करने के लिए, कामयाब करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस होते हैं। और मेरी एक जो अपनी सोच है, हमें तरक्की की राहों के हवाले से हमेशा इस महीने में बार बार बावर कराना है, हमें अपने आप पे एतमाद पैदा करना है। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब अगर आप किसी डिक्शनरी में देखें तो वो 2 चीज़ें उसमें कहते हैं कि आप रिलायबल हो जाएं, यानी अपने आप पे रिलायबल हो जाएं और अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो जाएं। ये एक अगर हम फ़र्द से शुरू करें तो रिलायबल तब होगा जब वो अपने आप को तालीम के मैदान में या स्किल के मैदान में या कारोबार के मैदान में मजबूत करेगा, तब वो उसका आगे भी बढ़ेगा, इज़्ज़त भी कमाएगा और मुआशरे में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि उस्मानी साहब का शुक्रिया, फाइनली ये आ गए, थोड़ा लेट इनसे सुबह इंटरेक्शन हुआ, तो ये इंशाल्लाह टेक ऑन करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग 14 अगस्त एंड J7 माल की कंट्रीब्यूशन, एक चीज़ मैं बताने में कोई और नहीं समझता आप सब से
کہ میں نے چیئرمین صاحب سے ہماری ٹیم نے ہم نے بات کی کہ اگست کے مہینے میں ہم اپنے پروجیکٹ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو کریں. ابھی چونکہ پروجیکٹ چل پڑا ہے، پہلے ہم 25% پہ بکنگ کرتے تھے، ابھی 30% پہ جا رہی تھی، تو کافی گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست ہے تو 14 دنوں کے لیے 14% پہ بکنگ کر لیں. اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس کے پاس ابھی پیسے کم ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بن جائے گا. باقی پروجیکٹ کے بارے میں ایک بریف سی پریزنٹیشن ہم دیں گے. یہ ہم جو اس پوری کوشش ہے، اس کا جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشن بولیں کہ ہم آزادی کا احترام بھی کرتے ہیں اور آزادی کا دفاع بھی کرتے ہیں. ہر بندہ جو اپنے اپنے شعبے میں، جب تک میں آرمی میں تھا میں دوسرے طریقے سے دفاع کر رہا تھا. ابھی ایک ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے J7 گروپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کنٹریبیوشن کی طرف، یعنی لوگوں کو چانس دینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہم جتنا کر سکیں ہم ضرور کریں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور ابھی مادی صاحب آپ آئیں، ایک یہ آپ کو تھوڑا پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں گے، پھر ہمارا فوکس زیادہ تر جشن آزادی یا آزادی کے جو ہے نا اس کے ریلیشن شپ میں رہے گا. تھینک یو سو مچ.